بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے روزمرہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ ڈومیسٹک گھر کے کام بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہماری جاب جو ہوتی ہے ڈیوٹیز وہ بھی ہو سکتی ہیں، غرض کے جو بھی ہم زندگی کا کوئی بھی کام کوئی ذمہ داری ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو مگر ہمارے ذہن میں اور دل میں مختلف چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، کچھ نئے نئے سوالات بن رہے ہوتے ہیں، کچھ پہلے سے موجود سوالات کے جوابات کبھی دل دماغ کو دے رہا ہوتا ہے، کبھی دماغ دل کو دے رہا ہوتا ہے۔ سیلف ٹاکنگ بھی آپ کو پتہ ہے ہو رہی ہوتی ہے، ہم جو باتیں کسی سے نہیں کر پاتے یا نہیں کرنا چاہتے وہ باتیں بھی ہم دل میں کر رہے ہوتے ہیں، اینڈ ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، بلکہ کئی بار میں سوچتی ہوں کہ میں اپنے گلے میں ایک چھوٹی سی ڈائری جو ہے نا وہ لٹکا لیا کروں، اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی پینسل ہو، اور ہر سارے دن میں جو ڈفرینٹ کام کاج کرتے ہوئے میرے ذہن میں چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، چل رہی ہوتی ہیں، میں نوٹ کر لیا کروں ہنٹ، اینڈ لائک بعد میں پھر ان پہ عمل کر لیا کروں۔ آپ دیکھیے کہ ایک سوال آج میں نے کرنا ہے آپ سے، جو مجھے اچھا لگے گا اگر آپ لوگ بھی اس پر اپنی رائے دیں، کہ دو خواتین میرے سامنے بیٹھی نا آپس میں بات چیت کر رہی تھی، تو ایک خاتون نے دوسری سے گلہ کیا کہ تم بہت ان سوشل ہو، تم خاندان کے بھی ہر لائک جگہ پہ نہیں پہنچتی، ہر گھر پر اور اڑوس پڑوس اور لوگوں سے بھی کم ملتی ہو، اور ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، اتنا ان سوشل نہیں ہونا چاہیے۔ اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ کل کو ہمارے ساتھ کچھ ہو جائے، ان کا مطلب تھا کہ وہ گزر جائیں دنیا سے، تو کوئی بے جنازے کے میں بھی کوئی نہ شامل ہونے آئے۔ اب یہ وہ دونوں آپس میں بات کر رہی تھی نا، تو اب میرا بولنا بیچ میں بنتا نہیں تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ دوسری خاتون نے کیا کہا، کیونکہ میں وہاں سے موو کر گئی کہ آگے ان کے کوئی فیملی میٹرز کیونکہ ڈسکس ہونے جا رہے تھے، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں ان کے قریب بیٹھوں، مگر میں دل میں سوچتی رہی کہ اگر بڑے جنازے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں بھی دیکھتی پڑھتی ہوں سوشل میڈیا پہ بھی، دو لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا جنازہ ہوا اس کا فلاں کا، مطلب یہ کہ وہ بخشا گیا۔ اچھا، اب وہ یعنی اگر زندگی میں اس نے جھوٹ بھی بولے ہیں، اس نے حق تلفیاں بھی کی ہیں، اس نے دوسروں کے حق بھی مارے ہیں، اس نے اپنی زبان کو بھی تیروں تلواروں خنجروں کی طرح چلایا ہے، دوسروں کی عزتوں کو بھی تار تار کیا ہے، اس نے وہ تمام کام کیے ہیں جو احکام الہیہ کے اگینسٹ ہیں، اور کبھی نہیں بادر کیا، کبھی نہیں سوچا کہ اس سے خدا ناراض ہو سکتا ہے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ دوسروں کی عزتیں بھی اچھالی ہوں، الزام تراشیاں بھی کی ہوں، حسد بھی کیا ہو، مینس جتنی بھی یہ ساری انسانی جو خصلتیں اینڈ جو خراب عادتیں باتیں ہیں کہ جو میرے مالک کو پسند نہیں ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن سے منع فرمایا۔ غیبت، جیسے کہ میں اکثر بات کرتی ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں غیبت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں کتنے سخت احکامات ہیں، یعنی کہ یہ سارے کارنامے کرنے والا بندہ بھی مر جاتا ہے، اور کیونکہ وہ سوشل بہت ہوتا ہے، اس کا جنازہ بڑا ہوتا ہے، تو اٹ مینس کہ وہ بخشا گیا، عزت۔ اور ان کے مقابلے میں وہ شہداء، وہ ہمارے فوجی جوان، پاک فوج کے وہ جوان کہ جو اپنے گھر بار، اپنے بیوی بچے، اپنے ماں باپ، بہت کچھ جو ہے تج کر، تو وہ جا کے سرحدوں پہ ڈیوٹی کرتے ہیں مادر وطن کی حرمت کی حفاظت کے لیے، اور وہ جنگلوں میں بھی ڈیوٹیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیے ابھی سیلاب زدگان کتنی پرابلم ہے نا، تو ایک ویڈیو بہت کلپ وائرل ہوا، میں نے بھی اس کو شیئر کیا اپنے اکاؤنٹس پر، وہاں پہ ایک بچہ بھوک کے مارے گھاس کھا رہا ہے۔ ڈو یو نو کہ جب ہمارے فوجی جوان سرحدوں پہ مختلف علاقوں میں ڈیوٹیز کر رہے ہوتے ہیں، سم ٹائم انہیں بھی اس طرح گھاس کھانی پڑتی ہے، انہیں سوکھی باسی روٹی کے ٹکڑے کھانے پڑتے ہیں، انہیں پانی صاف نہیں ملتا پینے کے لیے، گرمی سردی کے حساب سے ان کے پاس آرام دہ بستر نہیں ہوتے ہیں سونے کے لیے،
ٹھیک ہے، ہم تو مزے سے، سردی ہے تو ہمارا انورٹر چل رہا ہے، ہم اپنے آرام سے بیڈ رومس میں سوئے پڑے ہوتے ہیں، ہمیں لائک الحمدللہ بٹ وی ہیو ٹو ریئلائز نا. تو آپ دیکھیے کہ وہ جو اتنے عظیم لوگ ہیں، میں ذاتی طور پر سمجھتی ہوں کہ جو فوج کا ایک سب سے لوئسٹ رینک کا سپاہی ہوتا ہے وہ بھی کسی شہنشاہ سے کم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ فزیکلی قربانی دیتا ہے، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اب مادر وطن کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جہاں کچھ بھی عیش و آرام نام کی چیز نہیں ہوتی، جہاں پہ معلوم ہوتا ہے، اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی میں شہادت مجھے مل سکتی ہے، سرفراز ہو سکتا ہوں اس سے، اور وہ اپنے لیے ایک آنر سمجھتا ہے. ہمارے لیے، ہم جو اپنے گھروں میں آرام سے سوئے ہوتے ہیں، ہم جو اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، جب ہمیں کسی دشمن ملک سے فکر نہیں ہوتی، تو کیسے؟ انہی جوانوں، انہی شیروں کی وجہ سے نا، اللہ کے کرم اور حکم کے بعد. تو جب ان میں سے بہت سارے وہیں پر اپنی ڈیوٹی کرتے ہوئے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دیتے ہیں، شہادت پا لیتے ہیں ماشاءاللہ، تو ان کے تو کوئی بڑے بڑے جنازے نہیں ہوتے، ان کے تو گھروں میں کوئی ہجوم نہیں ہوتا کونسلرز کا، اور یہ جو چھوٹے موٹے سیاستدان، یہ جو ایم پی ایز، ایم این ایز، وزراء اور مشیر اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، یہ تو کچھ نہیں ہوتا نا. تو اب مجھے بتائیے، کیا ان کی بخشش نہیں ہوتی، یا ان کی بخشش میں کوئی شک ہوتا ہے؟ ہم کیوں ظالموں میں اپنے نام لکھوا رہے ہیں؟ ہم کیوں اس طرح کی چیزیں؟ دیکھیے ہمارا دین تو منع فرماتا ہے، منافقت کو اللہ پاک نے سب سے زیادہ ناپسند فرمایا ہے، اور یہ کتابیں ہمارے سامنے موجود ہے. دیکھیے قرآن اور حدیث ہمارے پاس دو ذریعے ہیں کہ جن کو فالو کرتے ہوئے ہم بہترین زندگی گزار سکتے ہیں اور اپنی آخرت کا بھی دھیان رکھ سکتے ہیں. تو اللہ پاک کئی جگہوں پر آپ نے احکامات پڑھے ہوں گے کہ کافر کو تو شاید معافی مل جائے، ایلس قادیانی، یس قادیانی ان کافروں میں نہیں آتا، تو کافر کو تو شاید معافی مل جائے، اللہ کی مرضی ہے نا، مالک ہے، مگر منافق کے لیے کوئی معافی نہیں، مشرک کے لیے کوئی معافی نہیں. جو جادو ٹونا تعویذ گنڈا، لائک قرآن پاک کی سورہ مبارکہ کو الٹا پلٹا کر کے پڑھنا، وظیفے کرنا، جو یہ سارے کام کرتے ہیں، یہ وظیفے، سوری یہاں پہ ایک تھوڑی سی میں اپنی کریکشن کے لیے اور تصحیح کے لیے، کہ وظیفہ جو سمپل ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں یا اس کی کوئی سورہ مبارکہ یا آیات مبارکہ پڑھتے ہیں، اٹس اوکے، بٹ جو الٹا پلٹا کرتے ہیں کام، ٹھیک ہے، ناری کام کرتے ہیں، تو وہ تو شرک ہے، گناہ ہے بہت بڑا، اور اللہ نے خود فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. تو ہم مینس کس کہاں کھوئے ہوئے ہیں، کون سی دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں کہ جو موٹی موٹی مین چیزیں ہیں ہم ان پر بھی توجہ نہیں دیتے. یعنی ہمیں لوگوں سے تعلقات رکھنے چاہیے، کچھ لوگوں کے خیال میں اندر ان کی جڑیں کاٹیں، پیٹھ پیچھے ان پہ الزامات لگائیں، بہتان لگائیں، باتیں کریں، ان کو لیٹ ڈاؤن کریں، مگر اسی میں زوم میں رہیں کہ کیوں کہ حکم ہے کہ جڑ کے رہیں، تو ہم جڑے ہوئے ہیں. یہ کون سا جڑنا ہے؟ یہ تو منافقت ہے کہ جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ کھا پی رہے ہیں، سیلفیاں بنا رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، انہی کے بارے میں پیٹھ پیچھے آپ ان کے بقیے ادھیڑ رہے ہیں. اٹس کالڈ منافقت. اس منافقت نے بخشوانا ہے جنازہ بڑا کروا کے. کیا یہ ہم ظلم نہیں کر رہے؟ اور کیا یہ ہم اپنے دین کے ساتھ مذاق نہیں کر رہے، گستاخی نہیں کر رہے؟ سوچئے گا اور پھر مجھے اپنی رائے سے نوازیے گا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. السلام علیکم.